السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو سب؟ ٹھیک ہو؟ بہت اچھی بات ہے۔ آج جو میں کہانی لائی ہوں نا، یہ ہے جنگل کی، کیونکہ مجھے کچھ بچوں نے کہا اب جنگل کی کہانی نہیں لے کر آ رہے، تو آج میں جنگل کی کہانی لے کر آئی ہوں، اور وہ بھی جنگل کے بادشاہ کی، یعنی شیر کی۔ تھا تو وہ بادشاہ، لیکن تھوڑا سا کم تھا، اور ہوا بھی یہی اس کے ساتھ، کیونکہ وہ بادشاہ تو تھا لیکن اس کی حرکتیں بادشاہ والی نہیں تھیں۔ وہ پورے جنگل میں حکومت تو کرتا تھا، لیکن جنگل کے جانوروں کو بہت ڈرا کے رکھتا تھا۔ نہ صرف ڈراتا تھا بلکہ آئے دن کبھی کسی کو مار، جس نے بات نہیں مانی اس کو مار دیا، کسی کو کھا لیا، کسی کو پھینک دیا۔ اب کیا ہوا، جنگل کے سارے جانور اس سے بہت ڈرنے لگ گئے۔ وہ اس سے اتنے ڈرنے لگ گئے کہ وہ چھپ جاتے تھے، کہیں نہ کہیں وہ کتنے دن چھپے رہتے تھے۔ اب اتنے چھپنے کی وجہ سے ان کا بھی نقصان ہو رہا تھا، کبھی باقی جانور اپنے گھروں میں نہیں پہنچ پاتے تھے، کبھی وہ اپنے لیے کھانا نہیں ڈھونڈ سکتے تھے، وہیں چھپے چھپے وہ مر جاتے تھے، ڈرے رہتے تھے، سہمے ہوئے رہتے تھے۔ اب اس ساری وجہ سے جو سارے جنگل کے جانور تھے وہ سب بہت پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں کوئی تو حل نکالنا ہے نا، اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو شیر ہمیں مار دیتا ہے، اور اگر ہم چھپ کے بیٹھتے ہیں تو بھوک ہمیں مار دیتی ہے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک دن ہم سارے ملتے ہیں، ایک میٹنگ کرتے ہیں اور اس بات کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک جگہ سوچی، اور اس دن وہ سارے جنگل کے جانور، جس میں زرافہ تھا، ہاتھی تھا، لومڑی، بکری، خرگوش، ہر طرح کے بندر، ہر طرح کا جانور موجود تھا، وہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ اب ان جانوروں نے آپس میں بہت زیادہ صلاح مشورہ کیا، ایک دوسرے کو مختلف باتیں بتائیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم ایسے کر سکتے ہیں، ہم ویسے کر سکتے ہیں۔ آخر کار وہ جس نتیجے پر پہنچے وہ یہ تھا کہ ہم میں سے کوئی ایک جانور اپنی باری سے خود چلا جایا کرے گا شیر کے پاس۔ اس سے کیا ہوگا کہ بلا وجہ جو ہم ہر وقت خوف میں رہتے ہیں وہ خوف ختم ہو جائے گا۔ اب بات تو مشکل تھی کہ جس کی باری آئے گی، مطلب انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آج تمہاری باری، کل تمہاری باری، پرسوں اس کی باری، تو کم از کم اس سے یہ ہوگا کہ باقیوں کو پریشانی نہیں ہوگی۔ وہاں بندر بھی موجود تھا، اس نے سوچا، اس نے کہا ہاں اب حل تو صرف یہی ہے، کیونکہ شیر کو تو ہم سمجھا نہیں سکتے، اور شیر ہمارا نکھٹو بھی بڑا ہے، وہ محنت بھی نہیں کرنا چاہتا، اور وہ روب بھی جھاڑتا ہے، تو اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ جب تک ہماری باری نہیں آئے گی ہم سکون سے زندہ تو رہیں گے۔ تو سب نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم ایسے کر لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے اس میں سے جو لومڑی تھی اس کو شیر کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہم نے یہ سوچا ہے، بادشاہ سلامت آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے ساری بات بڑے غور سے سنی، اور بادشاہ سلامت تھے بڑے چلاک۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، مجھے تمہاری یہ بات منظور ہے، لیکن اگر کسی ایک دن کوئی جانور لیٹ ہو گیا تو میں دوبارہ اپنے پرانے طریقے پہ آ جاؤں گا، اور جنگل میں جاؤں گا، اور جو میرے ہاتھ لگا میں اس کو مار کے کھا جاؤں گا۔ جانوروں نے کہا نہیں نہیں بادشاہ سلامت، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم اپنی باری پہ آپ کے پاس خود آ جائے کریں گے۔ چلو جی، اب تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا، ہر روز ایک جانور اپنی باری سے بادشاہ سلامت کے پاس چلا جاتا، بادشاہ سلامت اسے کاٹ پیٹ کے کھا جاتے اور آرام سے رہتے۔ اب ہوتے 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 کیا ہوا، ایک دن خرگوش کی باری آ گئی۔ اب خرگوش جو تھا وہ عقل مند بھی بہت تھا اور مرنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی چاہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے باقی سب کی دوبارہ سے شامت آ جائے اور بادشاہ کسی کو بھی آ کے مارنا شروع ہو جائے۔ اس نے کہا کہ اچھا میں کچھ سوچتا ہوں۔ سوچتا 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 اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آ گیا۔ وہ گیا بادشاہ کے کچھار میں، آگے بادشاہ بہت غصے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگر کوئی دیر سے آیا تو پھر میں اپنے پرانے طریقے پہ آ جاؤں گا، اور اب مجھے آج بہت غصہ ہے، تم بہت لیٹ آئے ہو۔ خرگوش نے اسے دیکھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت میں مانتا ہوں میں غلط ہوں، میں لیٹ ہو گیا ہوں، لیکن میں ایسی پریشانی میں پھنس گیا تھا کہ میں کیا کرتا۔ بادشاہ کو بھی تھوڑا تجسس ہوا، اس نے کہا ایسی بھی کیا پریشانی تھی کہ تم میرے پاس پہنچنے میں تم نے اتنی دیر لگا دی۔
اس نے کہا ہوا یہ کہ جب میں اپنے گھر سے نکلا آپ کے کچھار تک آنے کے لیے تو راستے میں مجھے ایک شیر مل گیا. اب وہ شیر جو تھا وہ مجھے پکڑنے لگا تو میں نے اسے کہا خبردار مجھے مت پکڑنا کیونکہ اگر تم نے مجھے پکڑ لیا تو میرے بادشاہ تمہیں 1 منٹ میں مار دیں گے. کہتے بادشاہ سلامت میں نے اسے یہ کہا تو وہ شیر کہنے لگا ایسا کون ہے جو مجھے مار سکتا ہے اور وہ تو آپ کے متعلق ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا. وہ تو کہہ رہا تھا کہ تمہارے بادشاہ کو تو میں ایک ہاتھ سے مار دوں گا. اب یہ سننا تھا کہ جو جنگل کا بادشاہ تھا یہ والا ظالم بادشاہ شیر اس کو تو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا مجھے لے کے چلو اس کے پاس میں اس کو آج ہی مار کے دکھاؤں گا. خرگوش نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی چلیں آپ میرے ساتھ چلیں. اب جو تھا خرگوش کے پیچھے پیچھے بادشاہ سلامت جا رہے تھے کیونکہ بڑے غصے کیونکہ انہوں نے دوسرے شیر کو مارنا تھا. خرگوش ان کو لے گیا ایک کنویں کے پاس اور اس نے کہا بادشاہ سلامت یہی ہے وہ کنواں جس میں وہ دوسرا شیر تھا اور مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے بادشاہ کو مار دوں گا. بادشاہ سلامت نے جب اس کنویں کے اندر دیکھا تو انہیں اپنا عکس نظر آیا اور وہ غصے سے اس پہ دھاڑے. جب وہ اس شیر پہ دھاڑے دوسرے شیر پہ تو وہ شیر بھی ان پہ دھاڑا. خرگوش نے کہا دیکھا بادشاہ سلامت کیسے یہ بدتمیزی کر رہا ہے اور ایسے ہی یہ میرے ساتھ بھی بدتمیزی کر رہا تھا اور آپ کے لیے اول فول بک رہا تھا. شیر کو تو اور غصہ آیا. شیر نے دوبارہ دھاڑا. جو شیر کنویں میں تھا وہ بھی واپس اس پہ دھاڑا. اب شیر کو اتنا غصہ آیا نہ اس نے کچھ سوچا اس نے دھڑم سے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی اور جیسے ہی اس نے کنویں کے اندر چھلانگ لگائی وہاں تو کوئی شیر تھا ہی نہیں. اب تو شیر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ شیر کو تو تیرنا بھی نہیں آتا. کافی دیر ہاتھ پاؤں مارتا رہا اور آخرکار وہیں پہ ڈوب کے مر گیا. اور اس طرح خرگوش نے اپنی عقل مندی سے سارے جنگل کے جو جانور تھے ان کو آزاد کر دیا. ان کی پریشانی ختم کر دی اور انہیں کہا آج سے تم جیسی چاہو زندگی گزار سکتے ہو. آپ کو میری کہانی کیسی لگی ہے مجھے ضرور بتانا ہے. میرے چینل کو لائک کرنے کا بہت شکریہ. پلیز شیئر مائی لنک تاکہ اور لوگ بھی سبسکرائب کریں اور لوگ بھی میری کہانی کو سن سکیں. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.